السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 22 تک پڑھیں گے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی ہے، استوقد نارن، جس نے روشن کی آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، تو سلب کر لیا اللہ نے، بنورہم، ان کا نور، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہوئے ہو رہے تھے، ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا۔ اللہ نے نور بصارت سلب کر لیا، تو اللہ نے نور بصارت سلب کر لیا کہ الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کے تاریکی میں بھٹکنے کی ذمہ داری خود ان پر نہیں ہے۔ اللہ نے نور بصارت اسی کا سلب کرتا ہے، اللہ نور بصارت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کے بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر ظلمت باطل ہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرما دی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، یعنی حق بات سننے کے لیے بہرے، حق گوئی کے لیے گونگے اور حق بینی کے لیے اندھے ہیں، لہٰذا یہ نہیں پلٹیں گے، یعنی اپنی مطلب یہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے اسی حال میں رہیں گے۔ کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یا زور کی بارش ہو آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیری گٹائیں ہوں، ورعد، اور کڑک ہو، وبرق، اور چمک ہو، یجعلون، ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بسبب بجلی کی کڑک کے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو ڈال سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، مگر فی الواقع اس طرح وہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ان پر محیط ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی بصارت کو، کلما، جب ذرا، اضاء لہم، بجلی چمکی،
مشو تو چل لیتے ہیں، فی ہی اس میں، و ایزا اور جب، ازلما اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، کامو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لا ذہبا تو سلب کر لیتا ہے، بسمعہم ان کی سماعت، و ابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بجلی کی چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض و مصلحت سے مسلمان بن گئے تھے، اور یہ دوسری مثال ان کی ہے جو شک اور تذبذب اور ضعف ایمان میں مبتلا تھے، یعنی وہ ان کا ایمان کمزور تھا، کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے جو اس کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جاتے۔ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا، اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات و مصائب کا وہ ہجوم اور وہ سخت مجاہدہ ہے، لڑائی ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب سے پیش آ رہا تھا۔ مثال کے آخری حصے میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا سہل ہوتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکام دے دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر ضرب پڑتی ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے نکلو تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب انہیں اپنا مال پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اس سے کتراتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر ایسے ہی لوگوں کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ یعنی جس طرح پہلی قسم کے منافقین کا نور بصارت اس نے بالکل سلب کر لیا، اسی طرح اللہ ان کو بھی حق کے لیے اندھا بہرا بنا سکتا تھا، مگر اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے اتنا بھی نہ دیکھنے سننے دے، جس قدر حق دیکھنے اور حق سننے کے لیے یہ تیار تھے اسی قدر سماعت و بصارت اللہ نے ان کے پاس رہنے دی۔ یا ایہا الناس عبدو، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم بچو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو۔ لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ اگرچہ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے عام ہے، مگر اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی آمادگی پر اور اس آمادگی کے مطابق اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، لہٰذا پہلے انسانوں کے درمیان فرق کر کے واضح کر دیا گیا کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس قسم کے نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد اب تمام نوع انسانی کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جاتی ہے جس کی طرف بلانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں غلط بینی، غلط کاری سے اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کی توقع۔ جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے، الارض زمین، فراشن فرش، والسماء اور آسمان، بناء چھت، وانزلا اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجا
پھر نکالا بھی اس میں سے من الثمراتی ہر طرح کی پیداوار کو رزقن رزق لکم تمہارے لیے فلا تجعلوا بس نہ بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن ہمسر وانتم اور تم تعلمون نہیں جانتے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، یعنی جب تم خود بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں تو پھر تمہاری بندگی اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ دوسرا کون ہے اس کا حقدار ہو سکتا ہے؟ کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بجا نہ لاؤ؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی و عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے۔ آگے چل کر خود قرآن ہی سے تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کی وہ اقسام کون کون سی ہیں جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے جسے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔